الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وقال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز و محترم احباب گرامی قدر، آج ماہ مقدر رمضان مبارک کی 16 تاریخ ہے۔ کل گزشتہ 15 تاریخ کو میری کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے شہزادے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا یوم ولادت باسعادت تھا۔ اندازہ کیجئے کہ جب کسی کی لاڈلی بیٹی کو، کسی کی پیاری محبوبہ بیٹی کو اللہ رب العزت جل وعلا پہلی اولاد عطا فرماتا ہے تو نانا جی کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے خوشی دکھائی ہے۔ نانا جی کی خوشی ناقابل بیان ہوتی ہے، اور پھر اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے رشتہ دار، احباب، دوست وغیرہ ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ جل نے آپ کی بیٹی کو بیٹے کی دولت سے نوازا ہے۔ پیدا بھی بیٹا ہو تو خوشی زیادہ ہوتی ہے، بیٹے کی دولت سے نوازا ہے۔ دوست احباب مبارکباد دیتے ہیں، اور ادھر عالم کیا ہے، دوسروں کو مبارک لوگ دیتے ہیں۔ میرے کریم آقا کو امام عالی مقام کی ولادت باسعادت کو مبارک خود خالق کائنات نے عطا فرمائی، اور جبریل امین کو کاسد بنا کے بھیجا۔ رب کائنات کی جانب سے مبارک عطا فرمانا، اس بات کی اطلاع دینا ہے کہ میں اس کو برکتوں سے نوازوں گا، میں اس کو عزتیں عطا فرماؤں گا، میں اس پہ اپنی رحمتیں نازل فرماؤں گا۔ گویا محبوب مکرم علیہ السلام جو نواسا ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، بڑا ہی بابرکت نواسا عطا فرمایا ہے، بڑا ہی عزتوں والا، عظمتوں والا نواسا عطا فرمایا ہے۔ میرے کریم آقا کس قدر خوش ہوئے ہوں گے، اور آنے والی کل، یہ تو گزشتہ کل تھی نا 15 رمضان مبارک، اور آنے والی کل 17 رمضان مبارک میرے کریم آقا رسول عربی کو اللہ تعالیٰ نے اور خوشی دکھائی کہ میدان بدر میں ایمان والوں کو شاندار فتح و نصرت سے نوازا۔ گویا یہ دن میرے نبی کی خوشی کے دن ہے، ان کے حضور ہدیہ تبریک پیش کرنے کے دن ہے، ان کے حضور زیادہ سے زیادہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے دن ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حضور کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کریں۔ مراد کیا ہے؟ جس قدر زیادہ ہو سکے درود و سلام بارگاہ رسالت مآب میں پیش کریں۔ میرے حضور کے حضور یہی ہدیہ عقیدت ہے، جس قدر زیادہ ہو سکے۔ یہ دن مخصوص ہیں، خصوصی طور پر میرے نبی کی خوشی کے ایام۔ رب کائنات جل وعلا کو یہ منظور تھا کہ دنیا والوں کو بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مسلمان اگر وفا کریں اپنے رب کے ساتھ اور اپنے نبی کے ساتھ تو رب کائنات جل وعلا آج بھی وہ سب کچھ عطا فرما دے گا۔ حضرت اقبال نے بہت خوب کہا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو فضا پیدا کر، وہ کون سی فضا تھی؟ میں تھوڑا سا اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ مسلمان جو اپنے شہر مقدس مدینہ طیبہ سے باہر نکلے تھے تو ان کا اس وقت ارادہ کسی بڑے لشکر کے ساتھ مقابلے کا نہیں تھا، ایک قافلے کو روکنا مقصود تھا۔
اس جگہ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ کوئی لبرل قسم کا شخص یہ بکواس نہ بکے کہ مسلمان قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے۔ مسلمان تو راہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ چنگی سسٹم ہے نا آپ کے ہاں رائج ہے کہ شہر کے باہر چنگیاں بنائی جاتی ہیں۔ اس سسٹم کا آغاز سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا۔ یہ جو معصول چنگی ہے نا، اس کا آغاز حضرت عمر نے کیا تھا۔ اور یہ آغاز کیوں کیا تھا کہ جس بھی کسی کی کوئی بھی جنس، جس طرح وہ گندم ہے، مکئی ہے، چنے ہیں، جو بھی جنس جو جی ٹی روڈ پر سرکاری سڑک پر چڑھ جائے گی، چنگی کے باہر کی سڑک سرکاری ہے، چنگی کے باہر کی سڑک پر جو بھی کسی کی جنس اس سڑک پر آ جائے گی، وہ گدا گاڑی پر اس زمانہ میں، بیل گاڑی پر ہو، گھوڑا گاڑی پر ہو، یا جس بھی انداز سے آج کل ٹرک وغیرہ جو سڑک پر آ جائے گی، اس کی تمام ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ اگر وہ ڈاکو لوٹ لیں، اگر وہ راستے میں ضائع ہو جائیں، اگر کوئی نقصان ہو جائے، اس کی ساری ذمہ داری حکومت پہ ہوگی، حکومت وہ نقصان پورا کرے گی۔ چنگیوں کے بنانے کا یہ مقصد تھا، اور سیدنا فاروق اعظم نے سیکیورٹی کے لیے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ قافلوں کی حفاظت کریں تاکہ کوئی ڈاکو کسی قافلے پر حملہ نہ کرے اور ان کے مال و اسباب کو تباہی و بربادی سے بچایا جائے۔ اس مقصد کے لیے چنگیاں بنائی گئی تھیں اور راہوں کی حفاظت کی گئی تھی۔ مسلمان تو راستوں کے محافظ ہیں، یہ تو قافلوں کو لوٹتے نہیں ہیں، یہ تو قافلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کے علم میں سیدنا فاروق اعظم راتوں کو جاگ کر قافلوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، زمانہ جانتے ہیں۔ پھر مسلمان کیا قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے؟ جی نہیں، یہ قافلہ دراصل قافلہ تجارتی نہیں تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ کے کافروں نے متعدد مرتبہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد بھی حملہ کیا تھا، حتیٰ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودیوں کے ساتھ ملایا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ کو اور میں شیفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ آپ ریاض الجنہ میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں ستون جو آدھے روضہ انور کے اندر ہیں، آدھے باہر ہیں۔ پہلے ستون پہ لکھا ہوگا اسطوانۃ السریر، یہاں میرے نبی کی چارپائی ہوا کرتی تھی حالت اعتکاف میں۔ حالت اعتکاف میں میرے نبی کی چارپائی جگہ ہوتی تھی۔ ساتھ لکھا ہوگا اسطوانۃ الحرس، چوکی داروں کا استوانہ، یہاں میرے نبی کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام چوکی داری کیا کرتے تھے۔ اس کے آگے اسطوانۃ الوفود ہے، جہاں میرے نبی وفدوں کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا واللہ یعصمک من الناس، محبوب اب چوکی دار رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کی حفاظت میں رب خود کروں گا۔ چنانچہ چوکی داری ختم کر دی گئی، یعنی ہمیشہ خطرہ تھا کہ حضور سید عالم پر حملہ کیا جائے گا۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمان سکون کے ساتھ مدینہ طیبہ میں ہیں تو مسلمانوں کو معاذ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ ختم کرنے کو انہوں نے ایک پروگرام ترتیب دیا۔ سین حرم میں صنادید مکہ کے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے لیڈر، ہر قبیلے کا سربراہ سین حرم میں یہ لوگ اکٹھے ہوئے، ایک بڑی پنچایت ہوئی اور باہم مشورہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے۔ کافی غور و خوض کے بعد کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے ایک بڑے لشکر کی ضرورت ہے اور بڑا لشکر مکہ مکرمہ والے فراہم نہیں کر پائیں گے، جو ارد گرد کے بستیوں والے ہیں ان کو بھی ساتھ ملانا ہوگا، کرائے کے فوجی لینے ہوں گے اور ان کو تنخواہ بھی دینا ہوگی اور ان کا اسلحہ بھی دینا ہوگا، ان کو کھانے پینے کی اشیاء بھی دینا ہوں گی، کرائے کے فوجی بھی لیں گے، کرائے کا اسلحہ بھی لینا ہوگا۔ اس کے لیے خطیر رقم کی، ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے اور وہ رقم مخیر حضرات ساری کی ساری فراہم نہیں کر پائیں گے۔ پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے باہم مشورہ کیا، سارے مکہ والے جتنے بھی امیر ہیں اور غریب ہیں وہ ایک تجارتی قافلہ ترتیب دیں، اور تجارتی قافلہ میں بعض روایتوں میں 40 افراد اور بعض روایتوں میں 80 افراد ان پہ مشتمل یہ قافلہ ہوگا، جن میں سیکیورٹی والے بھی شامل ہوں گے۔ اور یہ قافلہ 2 سرداران عرب کی زیر قیادت مال تجارت لے کر ملک شام کو جائے گا، اور وہاں جتنا بھی نفع حاصل ہوگا وہ سارے کا سارا نفع مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ اصل جو زر ہوگا وہ لوگوں کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ مثلا جس آدمی نے 1000 درہم دیا اس قافلہ میں حصہ ڈھالنے کے لیے، تجارتی قافلہ میں،
اس کو 1000 واپس کر دیا جائے گا، 1000 پر جو 1000 نفع ہوا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے رکھ لیا جائے گا۔ یعنی اس نیت کے ساتھ یہ قافلہ روانہ ہوا تھا، اس لیے یہ تجارتی قافلہ نہیں تھا، مسلمانوں کے خلاف یہ اعلان جنگ کا قافلہ تھا، اس لیے اس کو روکنا ضروری تھا۔ میں اس کی سادہ سی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر پاکستان میں بھارتی جاسوس گرفتار کر لیا جائے تو اس کو گرفتار کرنا جائز ہوگا کہ نہیں؟ اس کو سزا دینا جائز ہوگا کہ نہیں؟ اب کوئی آدمی کہے اس سے کوئی اسرائیل دریافت وہ ملا نہیں ہے، برآمد نہیں ہوا، نہ اس کے پاس کوئی کسی طرح کی کلاشنکوف تھی، نہ بندوق تھی، نہ پسٹل تھا، حتیٰ کہ چھری بھی نہیں تھی، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک موبائل فون اس کے پاس تھا، وہ تو لڑائی نہیں کر رہا تھا، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یہ لڑائی تو نہیں کر رہا تھا لیکن لڑائی کرنے والوں کا معاون تو تھا کہ نہیں؟ جو جاسوس ہوتا ہے وہ لڑائی کرنے والوں کا معاون ہوتا ہے نا، تو یہ قافلہ کافروں کی لڑائی کا معاون تھا۔ اس قافلہ کے اخراجات سے مسلمانوں کے خلاف اسلحہ خریدا جانا تھا، کرائے کے سپاہی لائے جانے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کی خبر میرے نبی کو عطا فرما کے فرمایا تھا تمہارا جی چاہے تو اپنے غلاموں کو کہو کہ وہ قافلہ روکنے کے لیے نکلیں تاکہ اسلام کے خلاف پیدا ہونے والی اس قوت کو توڑ دیا جائے۔ میں رب وعدہ فرماتا ہوں کہ تم میدان میں نکلو، جس بھی لشکر سے تمہارا مقابلہ ہوگا میں رب فتح عطا کر دوں گا۔ میں وعدہ یہ کرتا ہوں، یہ نہیں کہ قافلے کے خلاف، جس بھی لشکر کے خلاف تمہارا مقابلہ ہوگا میں رب تم کو فتح عطا فرما دوں گا۔ تو مسلمانوں کو یہ گمان تھا کہ ہم نے قافلے کا مقابلہ کرنا ہے جس پہ زیادہ سے زیادہ 40 سے 80 افراد ہوں گے بمیں سیکیورٹی والوں کے، کہ جو قافلے والے اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے تاکہ راستے سے ڈاکوں سے ان کی حفاظت ہو سکے۔ وہ کرائے کے فوجی یعنی سیکیورٹی والے جو پرائیویٹ ہوتے تھے ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے اور ساتھ لے کے آتے تھے، ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ میرے نبی نے اعلان فرما دیا تھا حقیقت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے تمہارا مقابلہ کن کے ساتھ ہوگا، لیکن اب سرے دست ایک قافلہ ہے جس کو ہم نے روکنا ہے، جو سامان لے کے جا رہے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، ان کی شوکت کو، ان کی قوت کو، ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے وہ مال ان سے چھین لیا جائے گا، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، مال چھین لیا جائے گا۔ جو میرے ساتھ باہر نکلنا چاہتا ہے نکل آئے۔ میرے کریم آقا صلوی کے اعلان پر بہت سارے صحابہ کرام نے ساتھ جانے کے لیے ارادہ ظاہر کیا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے پاس سواری نہیں وہ نہ جائے۔ عرض کیا گیا سواری چراگاہوں میں ہے، باہر چرنے کے لیے اٹھ گئے ہیں، میرے نبی نے فرمایا وہ واپس ہی لائیں گے، رہنے دو ان کو وہیں، کوئی بڑے لشکر کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی 315 افراد تیار ہو گئے۔ میں اختصار سے کام لوں گا، وقت کم ہوتا ہے، اختصار سے کام لوں گا۔ 313 افراد کو میرے نبی نے اپنے ساتھ لے لیا، 2 آدمی بطور جاسوس آگے بھیج دیے کہ تم کافروں کی ٹو لگاؤ، قافلہ کس راستے سے جا رہا ہے، پھر تم ہمیں اطلاع دینا، ہم اس راستے سے چلیں گے۔ یہ قافلہ مختصر سامان لے کر، اسلحہ لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہوا، جو شاہراہ تھی جس راستے سے قافلے عموماً جاتے تھے، اور بدر کا میدان ایک بڑی منڈی تھا۔ اس جگہ لوگ ارد گرد کے علاقوں کے آ کر ایک منڈی لگاتے اور ہر سال ایک بڑا میلہ لگتا تھا جہاں سے لوگ اسباب خریدتے تھے، اور یہ ملک شام کے راستے میں ایک بڑی منڈی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ لوگ اسی راستے سے آنا چاہتے تھے، میرے نبی نے بدر ہی کی راہ اختیار فرمائی۔ یہ بالکل بے سر و سامانی کے ساتھ نکلے تھے، لیکن رب کائنات جل مجدیم کے حضور یہی منظور تھا کہ میرے نبی کے غلام اپنے پاس اسلحہ لے کے نہ نکلیں، میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میری قدرت کا نظارہ کس طرح کیا جاتا ہے، میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں اسلحے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حفیظ رحمۃ اللہ تعالی حفیظ جالندری نے شاہ نامہ میں اس کی خوب منظر کشی کی ہے کہ فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، وہ بستی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک، مہو انجم پہ اس بستی کے ذرے مسکراتے ہیں، زمانہ حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں کہ وہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ بانی جس لشکر کا ایک کالی کملی والا تھا۔
تھے ان کے پاس 6 زرہیں، 8 گھوڑے، 3 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ اتنا مختصر سا اسلحہ لے کر 3 تلواریں ہیں، نہ 8 تلواریں ہیں، 3 گھوڑے ہیں، 6 زرہیں ہیں، یہ لے کر میدان میں آئے ہیں کافروں سے لڑائی کرنے کے لیے۔ وہ کس بنا پہ آ گئے تھے؟ دراصل نہ تیر و تیغ پر تکیہ انہیں، نہ تیر و تیغ پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو بس سادہ سی کالی کملی والے پر۔ یہ نہ اپنی آن کی خاطر نہ اپنی شان کی خاطر یہ میدان میں نکل آئے، فقط اسلام کی خاطر۔ میرے نبی کے یہ غلام میرے کریم آقا کی معیت میں بدر کی جانب بڑھے۔ ابو سفیان کو پہلے سے خبر ہو چکی تھی، جو قافلے کا سالار تھا، اسے پہلے پتہ چل چکا تھا، یہ اس وقت سردار مکہ تھا، اسی کی زیر قیادت یہ قافلہ روانہ ہوا تھا۔ 2 اور سردار بھی قریش کے اس کے ساتھ تھے۔ اس نے بھی اپنے جاسوسوں کو بھیجا ہوا تھا۔ ان جاسوسوں کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ مسلمان اس کے قافلے کو روکنا چاہتے ہیں۔ ادھر تو یہ سلسلہ چلا، اور ادھر مکہ مکرمہ میں میرے کریم آقا رسول عربی کی پھوپھی حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب، ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا۔ وہ خواب دیکھ کر پریشان ہوئی۔ صبح حضرت عباس جو ان کے بھائی تھے، میرے نبی کے چچا ہیں عباس بن عبد المطلب، ان کو بلایا، کہنے لگی بھائی جان میں نے خواب دیکھا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آپ لوگوں کو نہ بتائیں۔ فرمانے کے بتاؤ خواب کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا میں نے خواب یہ دیکھا، ایک سوار آیا ہے جو خون آلود ہے، اس کا اونٹ بھی زخمی ہے، اس کا لباس پھٹا پرانا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ چیخ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ صحن حرم میں آ کے کھڑا ہوا اور اس نے بلند آواز سے پکار کے کہا، اے غدارو، اے بدبختو، او سیاہ کارو، اپنی قتل گاہ کی جانب نکلو، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہ کی جانب نکلو۔ پھر میں نے دیکھا اس کا اونٹ حرم کعبہ پر سوار ہو گیا، چھت پر جا کے کھڑا ہو گیا، اس سے وہیں بھی یہی اعلان کیا۔ پھر میں نے دیکھا اس کا اونٹ جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑا ہے، اس سے وہاں بھی یہی اعلان کیا۔ پھر میں نے دیکھا اس سے ایک بڑی چٹان، پہاڑ سے ایک بڑا پتھر، بڑی چٹان نیچے لڑکھڑا دی۔ جب وہ چٹان نیچے گری تو دھماکے کے ساتھ پھٹ گئی، اور اس کے جو پڑکچے تھے، جو پتھر تھے، مکہ مکرمہ کا کوئی بھی گھر ایسا نہیں جس گھر میں وہ نہ گرے ہوں۔ حضرت عباس کہنے لگے خواب تو بڑا خطرناک ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اہل مکہ پر قریش پر کوئی آفت آنے والی ہے۔ ان کی بہن آت کا کہنے لگے یہ کسی کو نہ بتانا۔ عباس باہر نکلے، پریشان سے تھے۔ ولید بن عقبہ ملا، یہ ان کا دوست تھا اور بدترین کافر۔ کہنے لگا عباس کیوں پریشان ہو؟ آپ نے خوابوں سے بتا دیا۔ اس نے اپنے ابا عقبہ کو بتا دیا، عقبہ نے ابو جہل کو بتا دیا، یوں پورے مکہ مکرمہ میں خواب کی دھوم مچ گئی۔ عباس فرماتے ہیں میں طواف کرنے کے لیے حرم کعبہ میں آیا تو ابو جہل مکہ مکرمہ کے سرداروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کے لگا عباس طواف سے فارغ ہو کے میرے پاس آنا۔ میں طواف سے فارغ ہو کر اس کے پاس گیا تو اس نے طنزاً کہا یہ تمہارے ہاں نبیہ کب سے پیدا ہوئی ہے؟ کیا تمہیں اس بات پر تسلی نہیں ہوئی کہ تمہارے ہاں مرد نبوت کا دعویٰ کریں؟ تمہاری عورتوں نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ عباس کہنے کہ کیا ہوا؟ اس نے بتایا یہ خواب آیا، آپ اس کو اگنور کیا، وہاں سے آ گئے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا۔ ابو لہب جہل نے اعلان کر دیا، تیری بہن نے یہ اعلان کیا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر، اس نے کہا ہے کہ اپنے قتل گاہوں کی طرف نکلے، میں 3 دن تک تیرا انتظار کروں گا، اگر خواب سچا نہ ہوا تو پورے عرب میں میں مشتہر کر دوں گا کہ بنو ہاشم کے خاندان سے بڑھ کر جھوٹا کوئی بھی خاندان نہیں ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں بڑا پریشان ہوا، لیکن جب 3را دن ہوا تو حضرت عباس کہتے ہیں میں حرم کعبہ میں آیا، میرے گھر والوں نے مجھے بڑا ڈانٹا تھا کہ تو نے ابو جہل کو جواب کیوں نہ دیا۔ میں نے خیال کیا اب میں ابو جہل کے ساتھ جا کے الجھوں گا، اس کے گریبان سے پکڑ کر اس کو ماروں گا۔ فرماتے جب میں حرم کعبہ میں آیا نا تو وہ مجھے دیکھ کے باہر بھاگا، میں نے خیال کیا میرے ڈر سے باہر بھاگا۔ دراصل اس نے ایک چیخ سنی تھی، یہ چیخ زمزم بخاری کی تھی، یہ دم غفاری کی تھی، بنو غفار کے قبیلے کا شخص زمزم، اس کو ابو سفیان نے بھیجا تھا۔ جب ابو سفیان کو قاصدوں کے ذریعے پتہ چلا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر اس کے قافلے کو روکنے کے لیے آیا ہے، یہ چالاکی سے قافلہ دوسرے راستے سے گزار کے لے گیا۔
اور ایک آدمی کو زمزم غفاری کو سونا دے کر، بعض روایتوں میں 40 اوقیہ سونا آتا ہے، اتنا دے کر یا اشرفیاں دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کے مکہ مکرمہ میں اعلان کر دو کہ تمہارے قافلے پہ حملہ ہو گیا، اور شاید جب تک تم اپنے قافلے تک پہنچو گے قافلہ لٹ چکا ہوگا۔ زمزم غفاری نے عجب حیت اختیار کی، اس نے اپنا کرتا الٹا کر لیا، قمیض سیدھا نہیں پہنا، الٹا کر کے پہن لیا اور گریبان کو پھاڑ لیا، خود کو زخمی کر لیا، خون آلود کر لیا، سر سے امامہ اتار کر سر کو بکھیر لیا، داڑھی کو بکھیر لیا، اونٹ کا کجاوا الٹا کر دیا، اونٹ کو زخمی کر کے خون آلود کر دیا، اور چیختا ہوا مکہ میں داخل ہوا تیسرے دن عاتقہ کے خواب دیکھنے کے بعد۔ یہی وہ دن تھا جس کے لیے حضرت عاتقہ نے بتایا تھا۔ یہ داخلے سے چیخ کر حرم کعبہ کے قریب آ کر لوگوں نکلو، تمہارا قافلہ لٹ گیا، مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ یہ ایک ایسی وحشتناک خبر تھی مکہ مکرمہ میں کہ ہر گھر والا ہی ہل کے رہ گیا، کیونکہ کوئی بھی گھر ایسا نہ تھا کہ جس کے پیسے، جس کی رقم اس قافلہ میں شامل نہ تھی۔ جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں، سب نے اس پہ حصہ ڈالا تھا اپنی اپنی طاقت کے مطابق۔ امیروں نے امیرانہ، غریبوں نے غریبانہ حصہ ہر کسی نے ڈالا، ہر کافر نے حصہ ڈالا تھا۔ چنانچہ ابو جہل کی زیر قیادت، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک عظیم لشکر تیار ہوا، بڑا لشکر تیار ہوا جس کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ اس زمانے کا جدید اسلحہ لے لیا کہ اب ہم مسلمانوں کو ختم کر کے رہیں گے۔ جب یہ لوگ مکہ مکرمہ سے باہر نکلے کچھ فاصلے پر، تو ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ میں اپنا قافلہ حفاظت کے ساتھ نکال لایا ہوں، اب تم کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، واپس چلے چلو۔ بعض لوگوں نے واپس جانے کا ارادہ ظاہر کیا، مگر ابو جہل نہیں مانا، کہنے لگا ہم بدر تک جائیں گے، اس منڈی تک جائیں گے، وہاں جا کر اونٹوں کو ذبح کریں گے، شراب پئیں گے، عیاشی کریں گے۔ 7 عورتوں کے لیے ہوا تھا، یہ ناچیں گی، گانے گائیں گے، عیاشی کریں گے، 3 دن تک عیاشی کرنے کے بعد ہم واپس آئیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ میرا اللہ یہی چاہتا تھا یہ بھی بدر میں آ جائیں اور مسلمانوں کا مختصر قافلہ بھی بدر میں آ جائے۔ چنانچہ یہ دونوں بدر میں پہنچ گئے۔ 17 رمضان مبارک جمعہ کا دن یہ دونوں لشکر اب آمنے سامنے تھے، لڑائی کرنے والے تھے۔ میں نے درمیان میں بہت ساری باتوں کو نظر انداز کر دیا، اپنے آقا کے معجزات کو، کیونکہ وقت کم ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے بہت سارے میرے نبی کے جو معجزات ظاہر ہوئے میں نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وفا کا عالم کیا تھا؟ میرے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا، اب تمہیں علم ہے کہ تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تمہارے لباس بھی پورے نہیں ہیں۔ میں ایک واقعہ عرض کرنے کے بعد آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ان کی حالت کیا تھی۔ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی فوج کی قطار کو سیدھا فرما رہے تھے، پہلی قطار کو جو صف اول تھی اس کو سیدھا فرما رہے تھے، تو میرے نبی کے دست مقدس میں ایک چھڑی تھی۔ یہ چھڑی کیا تھی؟ تیر کو حضور نے پھال کی جانب سے پکڑا ہوا تھا، جو اس کا پچھلا حصہ ہوتا ہے جس کو کمان میں رکھا جاتا ہے، اس کو میرے نبی بطور چھڑی استعمال فرما رہے تھے۔ کائنات ہستی کے سب سے بڑے کمانڈر چیف، اس زمانہ میں چھڑی کی ضرورت تھی، لڑائی میں چھڑی کی بھی ضرورت تھی۔ آج جدید دور میں چھڑی کی ضرورت نہیں، مگر میرے نبی نے جو چھڑی پکڑی تھی آج تک کافر کمانڈر چیف بھی اپنے ہاتھ میں چھڑی پکڑتا ہے۔ یہ میرے نبی نے ابتدا فرمائی تھی۔ میرے نبی کائنات کے رہنما ہیں۔ حضور نے قطار بنا کے ایک حصے کو میمنہ دائیں جانے والا، ایک حصے کو میسرہ بائیں جانے والا، ایک حصے کو قلب قرار دیا، سب پر کمانڈر مقرر فرمائے، تو نے میسرہ کو سنبھالنا ہے، تو نے میمنہ بائیں جانب کو سنبھالنا ہے، دائیں جانب کو، تو نے قلب کو سنبھالنا ہے۔ جب میرے نبی ان کو برابر فرما رہے تھے تو حضور کے ایک صحابی جن کا نام سواد تھا، لفظی معنی اس کا کالا ہوتا ہے، یا تو ان کا رنگ کالا تھا یا ویسے ان کا نام سواد تھا، وہ تھوڑا آگے تھی، جو سطر بنی ہوئی تھی، جو قطار بنی ہوئی تھی، جو صف بنی ہوئی تھی، سارے برابر کھڑے تھے، مگر سواد تھوڑا سا آگے سینہ پھیلا کے کھڑے تھے۔ میرے کریم آقا کے دست مقدس وہ چھڑی تھی، یہ تیر جو تھا پھل کی جانب سے پکڑا ہوا تھا، ہلکی سی ٹھوکر حضور نے ان کے سینے پر لگائی، فرمایا استوی یا سواد، سواد مساوی برابر ہونا، سواد لشکر صف کے برابر ہو جاؤ۔
میرے کریم آقا نے زور سے چھڑی نہیں ماری تھی، سزا نہیں دی تھی۔ میرے نبی کی آیت کریمہ تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائمًا ابدا، جب چھوٹے بچے میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں سلام عرض کرتے، حاضری دیتے، میرے کریم آقا کبھی سر پہ ہاتھ رکھتے اور عموماً حضور ان کی گالوں کو یوں کر کے تھپ تھپاتے تھے۔ اب بچے کی گالوں کو تھپ تھپایا جائے، اب تھپڑ مارنا تو نہیں کہہ سکتے کہ بچے کے منہ پہ تھپڑ ماریں، گالوں کو تھپ تھپانا اور ہے، تھپڑ مارنا اور ہے۔ میرے نبی نے حضرت سواد کے سینے پر ہلکی سی وہ چھڑی رکھ کے فرمایا تھا اس طوی برابر ہو جا، ماری تو نہیں تھی، اس کو چھڑی مارنا تو نہیں کہتے، مگر حضرت سواد نے عرض کیا یا رسول اللہ اس چھڑی سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، مجھے بدلہ دیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک عام سپاہی اپنے کمانڈر کو یہ جملہ کہے تو فی زمانہ فوراً اس کا کورٹ مارشل کر دیا جاتا ہے، اس کو گرفتار کر کے سڑنے کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر، جو حکم دیا جاتا وہ کر گزرو، اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مگر رب کائنات کے بعد کائنات میں سب سے بڑے انصاف کرنے والے میرے نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائمًا ابدا۔ جب حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عرض کیا، میرے نبی نے وہ تیر ان کو پکڑا دیا، پکڑو خود آدم پکڑ، اس کو پکڑ لیا۔ میرے نبی فرمانے کہ میں حاضر ہوں، بدلہ لے لے۔ حضرت سواد کا جواب کیا تھا؟ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے کرتا شیف زیبتاً فرما رکھا ہے، آپ دیکھیں میرے بدن پر تو کرتا ہے ہی نہیں ہے، میں نے تو محض تہمت باندھا ہوا ہے، وہ بھی چھوٹا سا تہمت جس کو آپ اپنی زبان میں صافہ کہتے ہیں، میں نے تو چھوٹا سا تہمت باندھا ہوا ہے جو گھٹنوں کے سے پنڈلی تک ہے۔ اے اللہ کے نبی میرے تو کرتا بھی نہیں ہے، سر پر امامہ یا خوتوں کو جا ٹوپی بھی نہیں ہے، بدلہ کیسے ہو گیا؟ اگر میں آپ کے جسم پر یہ چھڑی رکھوں گا تو کپڑے پہ رکھو گی نا، آپ کے بدن پہ تو نہیں، آپ نے تو براہ راست میرے ننگے بدن پہ رکھی ہے چھڑی۔ میرے کریم آقا نے اپنا مبارک کرتا اٹھا دیا، سواد بدلہ لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بے تابانہ انداز میں میرے نبی کے جسم سے لپٹ گئے، چومنے لگے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک بہانہ بنایا تھا، دراصل میری تمنا تھی کہ میں شہید ہو جاؤں گا، مگر شہید ہونے سے پہلے آپ کے جسم انور کا بوسہ لے لوں، میں نے ایک بہانہ بنایا تھا اس لیے میں آگے بڑھا تھا۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا، آئے ہیں جنگ کرنے کے لیے مگر جسم پر قمیض بھی نہیں ہے، 313 کا لشکر ہے اور 8 تلواریں ہیں، باقیوں کے پاس کیا ہے؟ کھجور کی شاخیں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، ننگے برن ہاتھ ایسے خالی ہاتھ ہیں، جسم پر پورا لباس بھی نہیں ہے، سر پر امامہ تو کچھ ٹوپی بھی نہیں ہے، ایسے ہی آگے مقابلے میں کیا ہے؟ سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں غرق ہیں۔ مگر وہ بات نہ تیر و تیغ پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر بھروسہ تھا تو بس سادہ سی کملی والے پر۔ یہ بھروسہ کس قدر تھا؟ میں اس کی ایک مثال دے کے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق سیدہ آمنہ کے خاندان کے ساتھ ہے۔ میرے کریم آقا ان کو ماموں فرمایا کرتے تھے، اس خاندان سے تعلق کی وجہ سے۔ سعد بن ابی وقاص عظیم الشان صحابی ہیں، ان کا ناخل بیٹا عمر بن سعد میدان کربلا میں امام عالی مقام کے مد مقابل تھا۔ یہ سعد بن ابی وقاص میرے نبی کے پاس آئے، یہ کفار پر تیر اندازی کرتے تھے اور یہ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ ان کے پاس جو تیر ترکش میں تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ میرے کریم کی خدمت فیض درجت میں حاضری دی اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس چند ایک تیر تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، اب میرے پاس کوئی بھی تیر باقی نہیں رہ گیا، میں ہر تیر سے کسی کافر کو گھائل کرتا تھا، اے اللہ کے نبی مجھے کچھ تیر عطا فرما دیجئے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں صحابہ کے پاس اسلحہ تو اس زمانے کا اسلحہ یہی تھا نا، تیر تھی، تلوار تھے، نیزے تھے، بھالے تھے، مگر ان کے پاس تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ سعد کے بعد جو تھے وہ ختم ہو گئے، اب میرے نبی کہاں سے تیر لا کے دیتے؟ لیکن میرے نبی کی عادت میں لفظ لا نہیں ہے، میرے پاس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ حضور نہیں فرماتے ہی نہیں تھے۔ میرے کریم سے حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ مجھے تیر چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات جل وعلا میرے نبی کے صدقے سے آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے اور آپ میدان بدر میں بھی آئیں۔ آج بھی ان ٹیلوں کو دیکھیں جو ریت کے ٹیلے بنے ہوئے ہیں، الحمدللہ تعالی میں کئی مرتبہ وہاں حاضری دے چکا ہوں۔
ریتیلے میدان میں، ریگستان میں کھجور کے پتے ہوا سے اڑ کے آنے والے ایک تنکا حضور نے اس ریگستان کی ریت سے اٹھایا، حضرت سعد کو تھما کے فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد لے یہ چلا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سعد تجھ سے میرے نبی کو کتنا پیار ہے، میں کہتا ہوں میرے ماں باپ میرے نبی کے قدموں پر قربان ہو۔ آپ بھی یہی کہیں گے، میرے نبی حضرت سعد کو کہنے میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ سبحان اللہ، پتہ چلا میرے نبی کو مجاہدین اسلام سے بڑی محبت ہے، جو اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، میرے نبی اس سے بڑا پیار فرماتے ہیں۔ مہر میں یہ لے چلا۔ اب سعد کا یقین دیکھیے، عقیدہ دیکھیے، میرے نبی کے ساتھ کامل ترین محبت دیکھیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تنکا میں نے لے لیا، لے کر کمان کے چلے میں رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ پتھر کا ٹکڑا ہوتا تو کمان سے چلایا جاتا، جس طرح گلیل سے گلیلا چلایا جاتا، کوئی فاصلے تک چلا جاتا، مگر وہ تنکا کھجور کے پتے کا ایک چھوٹا سا حصہ وہ بلا کہاں تک جاتا۔ مگر حضرت سعد نے انکار نہیں کیا کہ نبی کا انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے جو عطا فرمایا عطا فرما دیا۔ سعد کہتے ہیں میں نے تنکا لے لیا، کمان کے چلہ میں رکھا، کافر کا نشانہ لیا، کھینچا، تنکا تھا، چھوڑا تو کعبہ کے رب کی قسم تیر بن چکا تھا۔ بھروسہ تھا تو بس سادہ سی کالی، پھر کیا تھا؟ میرے نبی تنکے عطا فرماتے گئے، سعد تیر اندازی کرتے چلے گئے، تیر چلاتے چلے گئے۔ حضرت سیدنا عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک پرانی زنگ آلود تلوار تھی۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ اپنے ہاتھ میں تلوار کا دستہ لیے حاضر ہو گئے۔ تلوار کا اگلا فولادی حصہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ آ گئے، یا رسول اللہ علیہ السلام میرے پاس ایک زنگ آلود تلوار تھی، میں نے ایک کافر پر وار کیا، اس سے آگے اپنی ڈھال کی، ڈھال بھی فولادی تھی، میں نے زور سے تلوار ماری، ڈھال پہ لگی، تلوار کے پڑکھچے اڑ گئے، صرف دستہ باقی رہ گیا، تلوار کا پھل ٹوٹ کے دور جا گرا۔ میں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی ہے، یا رسول اللہ مجھے کوئی چیز دیجئے میں کافر سے ساتھ جا کے جنگ کروں۔ میرے کریم آقا نے نہیں فرمایا، گرد و پیش کا جائزہ لیا، کھجور کی ایک چھوٹی سی چھڑی، ڈکھا جسے آپ کہتے ہیں، وہ پڑی تھی، اٹھا کے فرمایا یہ لو، اس کے ساتھ جا کے لڑائی کرو۔ صحابہ کا یقین کامل دیکھیے، ان کا میرے نبی کے ساتھ عقیدہ دیکھیے کہ عقیدہ کتنا مضبوط ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو حضرت اقبال نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، نبی پر کامل ترین یقین رکھ کہ جو نبی نے کہہ دیا کعبہ کے رب کی قسم، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر نبی کی زبان سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی، جو انہوں نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ یقین کا عمل کر لے، پھر دیکھ تیرا رب تجھے کس طرح اپنی عطاؤں سے نوازتا ہے۔ حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عرض نہیں کیا، اللہ کے نبی یہ چھڑی لے جا کر میں کیا کروں گا؟ تلوار کے پڑکھچے اڑ گئے جو فولادی تلوار تھی، یہ چھڑی کے ساتھ کیا ہوگا؟ نہیں، یہ نہیں کہا، خوشی سے جھوم اٹھے میرے نبی نے مجھے کچھ عطا فرما دیا، اب میں کافروں پہ جا کے چھڑی سے حملہ کروں گا، ان کے قلب میں گھس جاؤں گا، یعنی درمیان میں گھس جاؤں گا، آگے تک بڑھ جاؤں گا۔ فرماتے میں نے چھڑی لی، خوشی سے اچھلتا ہوا بھاگا جا رہا تھا اور چھڑی کو یوں کر کے ہلاتا جا رہا تھا کہ جا کے سے حملہ کروں گا۔ یک میں نے محسوس کیا کہ چھڑی تو ہلکی پھلکی تھی، میرا ہاتھ تو بوجھل ہو رہا ہے۔ چھڑی تو پکڑی تھی، ہلکی پھلکی تھی، مگر یہ بوجھ کیسا؟ میں نے غور کر کے دیکھا تو اللہ کی قسم وہ چھڑی تلوار بن چکی تھی۔ فرمایا انہوں نے اس کا نام عون رکھا جو ساری زندگی ان کے پاس رہی۔ فرماتے وہ تلوار لے کر میں کافروں کے قلب میں گھس گیا اور ان کے ساتھ قتال و جدال کیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ 14 کے قریب صحابہ کرام نے مرتبہ شہادت پایا، 70 کافر قتل کر دیے گئے، 70 گرفتار کر لیے گئے اور باقی جان بچا کے بھاگ گئے۔ رب کائنات ایمان والوں کو شاندار فتح و نصر سے نوازا اور قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا،
میرے نبی کی سچی غلامی اختیار کر لو، اسلحے کی پرواہ نہ کرنا، میں رب تم کو کامیابی عطا کر دوں گا۔ اسلحے کی پرواہ نہ کرنا، میں رب تم کو کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرما دوں گا۔ جب تک مسلمان جہاد کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے کو سربلندی عطا فرمائی تھی، کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کا سامنا کر پاتا۔ یہ تو میرے نبی کا زمانے پر کا نشان تھا نا۔ کافروں کی تعداد کتنی تھی جی؟ کتنی تعداد تھی؟ اور ایمان والوں کی 313۔ میں بعد کی بات کرتا ہوں، روم کے بادشاہ کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سپہ سالار تھے۔ مد مقابل کئی لاکھ کا لشکر تھا، جن میں 60,000 عیسائی حجاز سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے جو ماتحت حکمران کمانڈر تھے، اپنے کمانڈروں کو کہا مجھے 30 افراد دے دو، 30 ایمان والے دے دو، میں 60,000 کے لشکر کے مقابلہ میں جاؤں گا۔ تو کہنے لگے میں ایسے نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، بڑی مشکل کے ساتھ 60 سوار لے کے گئے اور کافروں کو شکست فاش دے کے واپس آ گئے۔ میرے رب نے وعدہ کیا تو میرے نبی سے وفا کرو۔ حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا تھا؟ ان کی ٹوپی میں میرے نبی کے سر مقدس کا ایک بال تھا، جس کے صدقہ سے فرماتے تھے مجھے فتح حاصل ہوتی ہے۔ یقین کام رکھ اپنے نبی پر، تیرا رب تیرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ جب تک وہ جہاد کرتے تھے ان کو عزت تھی، اور جب سے ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہم ذلیل ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے 54 کے قریب ممالک ہیں یا 57 کے قریب ممالک ہیں، مگر حالت کیا ہے؟ ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ صہیونیوں نے، یہودیوں نے، بدبختوں نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے والے فلسطینیوں پر فائرنگ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ مگر ہے کوئی جو ان کو پوچھنے والا ہو؟ سعودیہ والوں نے اپنی حفاظت کے لیے فوج بنائی، یمن کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے، جن کا کمانڈر چیف ایک پاکستانی کمانڈر ہے، آپ جانتے ہیں۔ مگر اسرائیل کے خلاف کچھ ہو رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں؟ قرارداد پاس کر لی، اسمبلی میں قرارداد پاس ہو گئی، جلسے میں قرارداد پاس ہو گئی، فلاں ملک نے قرارداد پاس، ان قراردادوں کا کیا فائدہ؟ وہ کافر ہنستا ہے تمہاری قراردادوں پر کہ تم کر کچھ بھی نہیں سکتے، قراردادیں پاس کر لی۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ قراردادیں پاس کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ضرورت کس امر کی تھی؟ یاد رکھیے ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے، ہر مسلمان پر جہاد ہے، عمومی طور پر فرض کفایہ ہے۔ عمومی طور پر میں نے کیا کہا؟ فرض کفایہ ہے، اور بعض لوگوں پر فرض عین ہے۔ جو مجاہدین، جس کو ہم فوجی کہتے ہیں، کہ جن کو اس مقصد کے لیے منتخب کیا گیا ہے، چنا گیا ہے، ٹریننگ دی گئی ہے کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے کی، ان پہ فرض عین ہر وقت تیار رہے کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، کہ کسی وقت بھی اگر کافر شرارت کریں ان کے سر کو بھی کریں۔ اور باقی سارے کے سارے مسلمان پہ فرض کفایہ وہ کیا؟ عمومی طور پر ان پہ فرض نہیں کہ تلوار سارے لے کے نکلیں، لیکن جب مسلمانوں کے کسی ملک پر کافر حملہ کریں گے تو سارے مسلمانوں کا فرض ہوگا کہ ان کی وہ مدد کریں۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر پاکستان پر کوئی کافر ملک حملہ کرتا ہے تو ہر شخص پر جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جہاد کا معنی جد و جہد کرنا ہوتا ہے۔ جو لڑائی کرنے والے ہیں مجاہدین، جن کو آپ فوجی کا نام دیتے ہیں، مجاہدین ہیں، وہ تو ہیں، اور ہم سب کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ فرض کیا ہوگا؟ ہم ان کے معاون بنیں گے، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، مالی طور پر ہو، جسمانی طور پر ہو، جیسے بھی ہو ہم ان کے معاون بنیں گے۔ اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کرفیو لگایا جاتا ہے یا وہ بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، ہم حکومت کے ساتھ معاون بنیں گے کہ وہ کافروں کے ساتھ جہاد کر رہی ہیں۔ یہ فرض کفایہ کے بات میں آپ کو وضاحت کر رہا تھا۔ تو جب مسلمان ملک پر حملہ کیا جائے گا تو دنیا بھر کے مسلمان حکمرانوں پر اس کی مدد کرنا فرض ہو جائے گی۔ اب اسرائیل، فلسطین اور کشمیر، ان دونوں علاقوں میں اور بالخصوص برما میں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، مگر عالم اسلام کے سارے سربراہ
وہ کیا افیون کھا کے سوئے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو صرف اپنی ذات سے تعلق ہے اور کسی کی کوئی بھی پرواہ نہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، میرے نبی فرماتے ہیں جس کو بھی اختیار دیا گیا قیامت کے نہ اللہ کے سامنے اس کے ہاتھ پسے پوچھ یا پسے گردن باندھ کے پیش کیے جائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا تو انہیں اپنے اختیار کا کیا استعمال کیا ہے۔ مجرم ہیں پوری دنیا کے مسلمان حکمران، فوجی بھی اور حکمران بھی مجرم ہیں کہ جب مسلمانوں پہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا جاتا ہے یہ خاموش کیوں بیٹھے ہیں، ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں؟ ان کو اپنا اپنا ملک بچانے کے لیے کافروں کی ضرورت ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، ایک ایمان والا کامل ترین بھروسہ کرتا ہے تو اپنے رب پر کرتا ہے، کافر پر بھروسہ نہیں کرتا۔ ہماری ذلت کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کو چھوڑا اور کافروں پر بھروسہ کر لیا۔ میں اس چیز کی تردید کرتا ہوں جو کچھ ہوا ہے کہ رب کائنات، میں اور میرے سارے ساتھی اسرائیل اور سارے کے سارے دشمنان اسلام کے خلاف اظہار نفرت کرتے ہیں۔ کیا آپ اس میں میرا ساتھ دیتے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ گواہ ہو جا، میں اور میرے سارے ساتھی ان کے خلاف اظہار نفرت کرتے ہیں۔ تو جانتا ہے کہ ہم تلوار لے کر میدان میں نہیں نکل سکتے، ہم اظہار نفرت کر سکتے ہیں، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کریں۔ اے رب کائنات جل وعلا، میں تیری حضور دعا گو ہوں کہ اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ایمان والوں کو عزت عطا فرما، ان میں جذبہ جہاد پیدا فرما اور بالخصوص مملکت عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ پاکستان کو تباہ کرنے والی قوتوں کو تباہ کر اور پاکستان کو اور اہل پاکستان کو عزت عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔